ہے، کتنا ان کو یاد رکھتے ہیں، کتنا ان کے متعلق اس پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے متعلق علم کتنا ہے، ان کو یاد کتنا کرتے ہیں، ان کی پیروی کتنی کرتے ہیں۔ چند چھوٹے چھوٹے لٹمس ٹیسٹ ہیں کہ جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کوئی نصاب میں نے اور آپ نے مقرر کیا ہے کہ دن کوئی دن نہیں گزرے گا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجوں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ کچھ فرشتے تو مامور ہیں اسی کام کے لیے کہ جو بندے درود بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے سپرد لگا دیتے ہیں کہ یہ درود اللہ کے رسول کی بارگاہ کے اندر پہنچاؤ۔ یہ محبت کا پہلا زینہ ہے کہ جس سے محبت ہے، محبوب سے محبت ہے، اس کو یاد کرتے ہو، اس کا نام لیتے ہو، اس کی مالا جپتے ہیں، اس کے بعد اس کا علم کتنا ہے، اس کو اس رسول کو کتنا جانتے ہو، اس کے بعد اس سے محبت کتنی ہے، اس کے بعد اس کی پیروی کس قدر کرتے ہو۔ یہ دین اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، اور اس کے بعد جنت سے محبت۔ جنت سے محبت کا مطلب کیا ہے کہ یہ محض استعارہ نہیں ہے، یہ جنت کا تذکرہ کرتے ہیں، جنت کو یاد کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرے، اللہ کے رسول ایک منبر پر بیٹھے ہوئے تھے تو یہ کہنے لگے کہ بالکل ایک جنت میں ایک جو ہے کہ خوشہ، جنت کے باغ کا خوشہ میرے سامنے لایا گیا اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں ہاتھ پکڑ کر اس کو توڑ لوں۔ آپ نے جنت کو زندہ حقیقت بنایا، میری طرح ڈرائنگ روم کے اندر رکھا ہوا وہ ڈیکوریشن پیس جو شرف پر سجا ہوا ہوتا ہے، جنت کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وہ زندہ حقیقت بنایا جس کی لوگ طمع کرتے تھے، جس کی آرزو کرتے تھے، جس کی دعا کرتے تھے اور جس کے لیے واسطے دیتے تھے کہ یا اللہ اس جنت میں ہمیں داخل فرما۔ اس جنت الفردوس کو مانگنے کی جو ہے اس کی ہدایت دی گئی ہے کہ مانگنا ہے تو جنت کا سب سے اگلا درجہ جنت الفردوس مانگو، یہ جنت کی محبت ہے۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر انسانوں سے محبت۔ یہ دین کا کام پہاڑوں میں نہیں ہوگا، صحراؤں کے اندر نہیں ہوگا، جنگلوں میں نہیں ہوگا، غاروں میں اور کھوؤں میں نہیں جا کر ہوگا، یہ انسانوں کے اندر ہوگا، بالکل انسانوں کے اندر۔ میرے جیسے انسان، آپ کی طرح کے انسان، گناہ گار انسان، تھوڑے علم والے انسان، کم علم والے انسان، ان کے اندر کام کیا جائے گا۔ آپ سعودی عرب گئے ہیں، آپ نے جو ہے کہ حج اور عمرے کی سعادت بھی حاصل کی ہوگی۔ جب آپ غار حرا میں جاتے ہیں، غار حرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی چند یادگاروں میں سے ایک یادگار ہے جو بالکل اسی طرح موجود ہے جس طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا۔ تو جب لوگ جاتے ہیں تو بالکل اس پہاڑ کے شروع کے اندر ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، اس پر لکھا ہوا ہے کہ اے حاجی، اے عمرہ کرنے والے زائر، تمہیں ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آتے تھے، بالکل قیام کرتے تھے، کئی دن کا زادرہ لے کر جو ہے یہاں مراقبہ کرتے تھے، لیکن جس دن اللہ کے رسول کے اوپر نبوت مبعوث ہوئی ہے، جس دن آپ کو اللہ کی طرف سے آپ کا پیغام ملا ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول جو ہے انہوں نے اس کا قصر نہیں کیا۔ وہ کہاں نظر آتے ہیں؟ وہ طائف کے بازاروں میں نظر آتے ہیں، وہ کاس کے میلے میں نظر آتے ہیں، وہ بدر اور احد کے اندر نظر آتے ہیں، وہ ہجرت کی گھاٹیوں کے اندر نظر آتے ہیں، وہ حنین اور حوازن کے اندر نظر آتے ہیں۔ اور پھر یہی بات کہ زمین تاریکیوں سے بھر چکی ہے، نکل ایک بار پھر غار حرا سے۔ آج کا یہی پیغام شہادت الناس کے لیے ہے کہ لوگوں یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کسی نثری تقریر کے اندر تذکرہ لکھا ہے کہ کوئی وقت کے ایک ولی اللہ نے کہیں یہ تذکرہ کیا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، اگر میں ہوتا تو میں وہاں سے واپس نہ آتا۔ علامہ اقبال نے یہ لکھا کہ اصل میں اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک ولی کے اندر اور ایک نبی کے اندر فرق کیا ہوتا ہے۔ ولی جب حق تک پہنچتا ہے تو اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے حق کے اندر، لیکن نبی جو ہے حق تک پہنچتا ہے تو وہ حق کو لے کر آتا ہے اور ان لوگوں تک اس حق کو پہنچاتا ہے جو حق سے محروم ہے۔ یہ امت مسلمہ نبی کی وارث ہے، یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شہادت الناس اس کی ذمہ داری ہے، اس لیے خود نیک بننا نہیں، اس لیے صرف پاکیزہ بننا نہیں، صرف متقی بننا نہیں، صرف اپنی ذاتی تقوی کے گنبد کے اندر اپنے آپ کو مقید نہیں کرنا، بلکہ اس سے آگے بڑھتے ہوئے انسانوں کی محبت کے اندر، انسانوں کی خیر خواہی، انسانوں کی خدمت، انسانوں کے لیے دعا، انسانوں کے ساتھ تعاون جو ہے، یہ وہ ساری کی ساری نسبتیں ہیں کہ جو انسانوں سے ملتی
ہوتی ہیں. یہ خدمت بھی اس لیے کہا گیا تم اس لیے کرو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خیر خواہی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور کہا گیا کہ جو بندے کی کوئی ضرورت پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس بندے کو اس وقت اکیلا نہیں چھوڑوں گا کہ جب میرے علاوہ کوئی اس کی ضرورت پورا کرنے والا نہیں ہوگا. یہ انسان سے تعلق ہے. میں پھر آپ سے کہتا ہوں, اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ ذرا جائزہ لیجئے انسانوں کے بندوں سے کتنا تعلق ہے. میں ملک کی بات نہیں کرتا, میں شہر کی بات نہیں کرتا, میں بستی کی بات نہیں کرتا, میں آپ کی مسجد کی بات کرتا ہوں, میں آپ کے محلے کی بات کرتا ہوں, اور میں آپ کے صرف خاندان کی بات کرتا ہوں. صرف ان 3 جگہوں پر آپ کا تعلق ان انسانوں سے کس طرح کا تعلق ہے. محبت کا تعلق, عیادت کا تعلق, خدمت کا تعلق, تعزیت کا تعلق, اس کی خوشی غمی میں شرکت کا تعلق, اس کو جو ہے اللہ کے دین کی طرف بلانے کا تعلق, اور یہ دعوت کا تعلق. اس لیے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی, جو ہے کہ یہ سب سے بہتر بات جو ہے اس کی جو اللہ کی طرف دعوت ہے, اللہ کی طرف دعوت دے. اس لیے آپ اور اس سے بھی بے نیاز ہو جائیے کہ لوگ آپ کی دعوت کی طرف آتے ہیں نہیں آتے. یہ جو ہم گنتی کے اندر پڑھتے ہیں, یہ بڑی عجیب سی بات. یہ جو ہم نے تنظیم بنا لی ہے اور تنظیم گنتی پر گنتی کرتی ہے, رپورٹ پر رپورٹ لیتی ہے. اللہ کہتا ہے کہ قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے, کوئی مانے چاہے کوئی نہ مانے. اور یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے, وہ جدھر چاہے ان کو حرکت دیتا ہے. میں کون ہوتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے انبیاء کو پابند نہیں کیا گیا. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. یاد دہانی کراؤ, پہنچا دو, ابلاغ کر دو, اس لیے کہ تمہارے ذمے پہنچا دینا ہے. تم ان کے اوپر تھانے دار نہیں ہو, تم حوالہ دار نہیں ہو. اور یہی مسئلہ ہے کہ جب لوگ ہماری دعوت کو نہیں مانتے, ہماری تنظیم میں نہیں آتے, ہمارے کارکن نہیں بنتے, تو پھر ہمیں ایک خاص قسم کا ایک خاص سوچ کے اندر مبتلا ہو کر جو ہے ہم کیا کرتے ہیں, ہم پھر ان کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز چسپاں کر دیتے ہیں, ہم انہیں جو ہے ملائم کر دیتے ہیں, ہم انہیں جو ہے کہ کوئی نہ کوئی عنوان دے دیتے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے ہیں اور وہ ایسے ہیں. کسی نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ اہل حق کو اور اہل دین کو جو سب سے بڑا مرض لاحق ہوتا ہے وہ خود پسندی کا ہے. عجب, جس کو عجب عربی میں کہتے ہیں, خود پسندی کا ہے کہ یہ جو دیندار لوگ ہیں ان کا بھی تو کوئی شیطان ہے. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس. اس کے اندر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ گناہ گاروں, وہ کہتے ہیں عالموں کا بھی ایک شیطان ہوتا ہے, نیکوکاروں کا بھی شیطان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو اس کے مطابق اس کے پیچھے ایک شیطان کو لگاتے ہیں. یہ آزمائش تو جب تک آپ کی اور میری زندگی یہ جاری رہے. جو متقی کا شیطان ہے وہ بھی اتنا طاقتور ہوتا ہے, جو عالم کا شیطان ہے وہ بھی اتنا ہی زیادہ علم والا ہوتا ہے. اس لیے جان لیجئے کہ یہ اہل دین کو یہ خود پسندی ہے کہ میں اچھا ہوں اور باقی گناہ گار, میں تو ٹھیک سمجھتا ہوں, باقیوں کو پتہ ہی کچھ نہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر ہدایت تمام ہو گئی ہے, ہدایت مکمل ہو گئی ہے. نہ اللہ نے ایسا کہا ہے, نہ اللہ کے رسول نے ایسا کہا. آپ کو یقین ہونا چاہیے اپنے راستے پر, اس میں کوئی شک نہیں. آپ یکسو رہیں, ثابت قدم رہیں, لیکن جو ہے اس واقعہ طائف کو تو یاد کیجیے جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے ساتھ ہمارے دن و رات گزرتے ہیں, جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا.